وقفے کے بعد خوش آمدید۔ گفتگو پہ بات چل رہی تھی تو یہ ذہن میں رہے کہ روب جمانے والا، گالیاں دینے والا، بد زبانی کرنے والا، دوسروں پر اپنی دولت، اپنی طاقت یا اپنے عہدے کا غرور رکھتا شخص ایک بدقسمت ترین انسان ہوا کرتا ہے، اور وہ اس بنیادی حقیقت سے نا واقف رہتا ہے اپنی تمام زندگی کے قسمت والے یا نصیب والے ہمیشہ کتنے بھی دولت مند ہوں، کتنے ہی طاقتور عہدے پہ فائز ہوں، ہمیشہ انکساری سے کام لیتے ہیں، جھک کے ملتے ہیں، جھک کے بات کرتے ہیں، کیونکہ مالک کہتا ہے کہ وہی اصل مالک ہے، وہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے معزول کر دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ تشریف وہ لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں اس تمام آگ کو آپ کے دشمنوں پہ پلٹا دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل، پھر مجھے تیری ضرورت نہیں اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے تیری مدد درکار بھی نہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ تسبیح پڑھی جو کاش ہر وقت ہماری زبانوں پہ جاری رہے کہ اگر وہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک پیغمبر کے الفاظ ہیں، ایک نبی کی بات ہے۔ آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ وہ تو پیغمبر تھے، ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ یا پھر میں آپ کو کسی صحابی یا کسی ولی اللہ کا قصہ سناؤں تو آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے بندے تھے، ان سے ہمارا موازنہ کیسے ممکن ہے، کیوں کر ممکن ہے؟ لیکن پھر طارق بن زیاد کو آپ کہاں رکھیں گے، جس کے تمام ساتھی، تمام جنرلز اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سامنے ریڈرک کا 1.25 کا لشکر ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا، صرف اور صرف شکست، بدترین ذلت کے ساتھ شکست ہی مقدر بن چکی ہے۔ لیکن طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو آگ لگا دو، کیونکہ ہر ملک اللہ کا ملک ہے، اور اس لیے چونکہ وہ اللہ کا ملک ہے اس لیے میرا بھی ملک ہے، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ غرور سے نہیں کہا تھا، بہت عاجزی سے کہا تھا، انکساری سے کہا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، لیکن اگر اسی شے کو آپ صرف کچھ عزت سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک پورا جہاں، پورا عالم، پوری دنیا نظر آئے گی۔ ایک ذرے کا سینہ چیریں تو کئی آفتاب لرزتے نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنی حیثیت اپنے ذہن میں رکھنا اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ تو کیا یہ قید خانہ ایک محل بن سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ اپنی گفتگو کے دوران وہ مناظر ذہن میں رکھیں جب لوگ، اکثر آپ کو اتفاق شاید ہوا ہو کہ جنازوں میں یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا جی، ان سے پوچھیں کہ کیوں، تو ان میں سے کئی لوگ ان کے ذہن میں مرنے والے کے کوئی احسانات نہیں ہوتے، لیکن صرف اس کا رویہ، اس کا انداز گفتگو ان کو یاد آتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جی بڑی غلطیاں کی ہوں گی، کاروبار میں صحیح نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن لوگوں کا بڑا ہمدرد تھا جی، بڑی اچھی طرح بات کرتا تھا۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جی بڑی عبادتیں کرتا ہوگا، لیکن گالیاں کتنی دیتا تھا، دماغ کتنا خراب تھا، غرور کتنا آ گیا تھا 2 پیسے آنے کے بعد۔ گویا آپ کی تمام زندگی صرف کسی ایک صفت میں نمایاں ہو کے رہ جاتی ہے، وہی آپ کی تمام شخصیت کا خلاصہ ہوتی ہے، اور اسی کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں اور اسی سے یاد کرتے ہیں، اسی پہ آپ کی گواہی دیتے ہیں اور گواہی دیں گے۔
گفتگو کریں گے، بحث کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مقصد آپ کا الجھنا نہیں ہونا چاہیے، اس سے نکلنا ہونا چاہیے، الجھے نہ نکلیں۔ دوسرے آپ کو تیج دلا کر آپ کے گرد ایک پھندا سا کسیں تو آپ اسے توڑ کے اس پھندے کو نکل جائیں، خود کو ہرگز اس سے برتر ثابت کیے بغیر۔ یہی کمال ہے آپ کا۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مت کہو اپنے آپ کو پاک باز، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پاک باز ہو۔ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ خود کو دوسروں پر اعلیٰ و ارفع اور برتر ثابت کرنے کے لیے ان پہ کیا روب جھاڑ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی آپ پر غصہ کر رہا ہے، روب جھاڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے، تو وہی مشورہ کہ خاموشی اختیار کیجئے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، فیصلہ اسی نے کرنا ہے کہ کون کتنا پاک باز ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور ہاں، کبھی ایک بات اور ذہن میں رکھیں، کبھی وقت کو برا نہ کہیں، کبھی یہ نہ کہیں، یہ بات میں پھر دہرا رہا ہوں، کبھی یہ نہ کہیں کہ وقت خراب آ گیا ہے، وقت بہت گھٹیا ہے، وقت برا چل رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ زمانہ میں خود ہوں۔ یہ بہت عام بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زمانہ خود اللہ ہے۔ اللہ نے ہی دیا ہے کیا اچھا کیا برا۔ جب کبھی بھی کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی گھڑیاں تکلیف میں لگیں کہ آ گئی ہیں، تو صبر کر کے اللہ کی تعریف کر کے حمد و ثنا کریں تاکہ ان لمحات کی سختی سے آپ گزر جائیں۔ ایک اچھے لفظ، ایک چھوٹی سی بات، ایک لفظ سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ شاید آپ کو احساس نہیں ہوتا لیکن دوسرے کو بہت احساس ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک سمندر کے کنارے ساحل پہ بیٹھا، پانی کی موجوں کو دیکھ رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ موجیں آتی، اپنے ساتھ بہت ساری مچھلیاں لے کے ساحل سے ٹکراتی اور پھر وہاں سے پلٹ جاتی۔ مچھلیاں وہیں ساحل پہ پھنسی رہ جاتی، واپس نہ جا پاتی، وہیں رکتی۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ ان میں سے ایک ایک مچھلی کو اٹھاتا اور اس کے بعد وہ پانی میں پھینک دیتا، واپس ڈال دیتا پانی میں، مچھلیاں نکل جاتی۔ ایک بڑے میاں دور سے بیٹھ کے بچے کو دیکھ رہے تھے بہت دیر سے، وہ وہاں تماشا دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ بچے کے پاس آیا اور کہا کہ بیٹا تم ایک مچھلی کو پکڑتے ہو، بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، پکڑ کے پانی میں ڈالتے ہو، پھر دوسری کو پکڑتے ہو، پھر پانی میں ڈال دیتے ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو بچے نے ایک مچھلی کو اٹھا کر پانی میں ڈالا اور کہا کہ بابا مجھے نہیں لیکن اس مچھلی کو بہت فرق پڑے گا۔ آپ کے الفاظ، آپ کی گفتگو، کوئی چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے آپ کو چھوٹی لگے، دوسروں کو چھوٹی لگے، لیکن جس کے لیے، جس نیت کے ساتھ وہ بات آپ نے کی ہے، کہی ہے، اس کے لیے وہ بہت بڑی ہوگی، اسے بہت فرق پڑے گا اس مچھلی کی طرح۔ کیونکہ محبت، تعلق اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے شاید سب سے اچھی شے اچھا گمان رکھنا ہے۔ تاریخ میں اتنی طاقت بادشاہوں کی آپ کو نظر نہیں آتی جتنی خوبصورت واقعات اور چند اقوال کی ملتی ہے۔ داستانیں پڑھیے اٹھا کے، دلوں پہ طاقت، کتنی تلواریں، کتنی گھوڑے، کتنے ہاتھی تھے، کتنی فوج تھی، کوئی اثر نہیں رہتا، محبت اثر چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کی گفتگو آپ کا معیار بتاتی ہے، آپ کا لباس یا آپ کی کار یا آپ کا بنگلہ نہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ارب کھرب پتی اپنے ایک رویے یا ایک جملے سے وہ بلندیوں سے کیچڑ میں جا گرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گفتگو کا اصل مفہوم وہ نہیں ہوتا جو کہا گیا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو سننے والے نے سمجھا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اپنی گفتگو خود بھی سن لیا کریں، آپ خود سے بھی کلام کر لیا کریں، اپنی گفتگو کو کبھی کبھی فلٹر بھی کر لیا کریں، یہ کرنا بھی سیکھیں، تاکہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اپنی گفتگو کو بھی سمجھیں گے کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور دوسروں کی گفتگو کو بھی آپ فلٹر کر کے سمجھنا شروع کریں گے کہ وہ اصل میں بات کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے کچھ اور سمجھی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا۔